تصور بھی کرتے ہیں تو طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا میدان کون سا ہے؟ میڈیا، سب سے بڑا میدان میڈیا ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا۔ اور آج کل کے دور میں ماشاء اللہ جو کنٹرول کو نہیں ہے، اس لیے جس کے اندر جتنی غلاظت ہوتی ہے وہ اتنی غلاظت میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے؟ کوشچن مارک ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اپنے ذریعے سے پوچھنا چاہیے، اپنے اندر موجود وجدان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے؟ ڈر ہے یہ غیبت کے معنی، لیکن غیبت جس کے بارے میں حدیث ہے، جہاں پر یہ آیت ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، وہیں پر حدیث ہے کہ ماں اپنی والدہ سے زنا کے متوازی۔ ذرا تصور تو کریں، شبوں کس حد تک مبتلا ہوتے ہیں عام معاشرے میں، سوچتے ہیں اتنا قبیل، لیکن عام عمل میں، عملی میدان میں ذرا برابر میں احساس نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے، ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، معاملات کے حوالے سے کانشیس رہنے کی، بیدار رہنے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا میدان نہیں دیا ہے۔ آپ 5 بندوں کے درمیان ایک بات کرتے ہیں، اس کا جو گناہ ہے وہ ظاہر ہے کہ 5 بندوں کی حد میں ہے، لیکن جب آپ کے قلم سے، آپ کی زبان سے، آپ کی تحریر سے، آپ کی کسی آپ کے ڈیزائن سے، آپ کی پوسٹ سے، آپ کے کلپ سے کوئی بات جب سوشل میڈیا میں پہنچ جائے تو پھر 5 سے 50، 50 سے 500، 500 سے 5000، 5 لاکھ، 5 کروڑ محدود ہو جاتا ہے، اور ان تمام لوگوں کی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ میڈیا کا مفید آپ سے کوئی نہیں کہتا مقابلہ نہ کرو، مقابلہ کرو، مقابلہ ضروری ہے، لیکن مقابلہ کیسے؟ صفائی، پاک اور پاکیزہ پانی لے کر نکلو، گندگی کو دھو۔ گندگی کو دھونا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن گندگی کو پھیلانا جرم ہے۔ جو کرے گا وہ اپنی سزا بھگتے گا، وہ ذمہ دار ہے۔ آپ کا کام ہے صفائی کرنا۔ اگر کسی نے کوئی الزام لگایا آپ جواب ضرور دو، لیکن جواباً الزام نہ لگاؤ۔ کسی نے جھوٹ کہا، آپ اس جھوٹ کا جواب ضرور دو، لیکن جھوٹ کا مطلب، جھوٹ کے مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے 2 بڑے جھوٹ کہو، یہ نہیں ہے۔ ڈالو میڈیا سے اسی طرح سے بات ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ فرض کریں میں نے جھوٹ کہا، آپ نے میرے پیچھے 10 بندوں نے کہا بھائی یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ہے غیبت۔ میرے سامنے آپ نہیں بول سکتے، لیکن میرے پیچھے بولے گا یار یہ بڑا جھوٹا آدمی، یہ ہے غیبت، پرانا کا ہے تو غیبت۔ تہمت کیا ہے؟ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا اور آپ میرے بارے میں بات، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ ہے تہمت، یہ غیبت سے بڑا جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقی رویوں میں ان چیزوں کا کس حد تک خیال کرتے ہیں، چونکہ یہ اجتماعی رویوں سے متعلق چیز ہے، انسانی انفرادی زندگی سے نہیں۔ انفرادی زندگی وہ چاہے اس کو خدا جانے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے۔ وہ نماز میں کس حد تک اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، کس حد تک وہ پاکیزہ ہے، کس حد تک دعائیں پڑھتا ہے، کس حد تک قرآن پڑھتا ہے، مجھے کیا پتا بھائی؟ پڑھتا ہے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا ہے تو وہ جانے اس کا خدا جانے۔ وہ اگر سجدے میں روتا ہے تو یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، نہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے نہ مجھے کوئی نقصان ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے خدا سے۔ لیکن جب وہ زبان کھولتا ہے میڈیا میں آ کر، سوشل نیٹ ورک پر آ کر، تو اس کا تعلق انسانوں سے ہے، خدا سے نہیں۔ اس میں ذمہ دار وہ پھر خدا کو نہیں، وہ انسانوں کے سامنے جواب دے ہے۔ اور جہاں پر انسان کے معاملے میں میں ذمہ دار ہوں، وہاں پر پھر خدا وہاں خود یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو معاف کروں گا، نہیں، جب تک وہ ہر انسان جا کر اس کی غلطیوں کی معافی نہ دے، اس وقت تک وہ بڑی ذمہ نہیں ہے۔ اور امام خمینی والا کو جملہ میں عرض کر چکا،
آپ کا ایک اشارہ بھی یہاں پر اس کی بات پرس ہوتی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شر بھی مثقال کے ذرے کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر، اور خیر بھی اسی طرح سے. خیر کا بھی حساب ہے اور شر کا بھی حساب ہے. حلال کا حساب ہے، حرام کا عقاب ہے. عقاب ہی سزا، حساب حلال کا ہے. آپ نے حلال کام کیا، پوچھا جائے گا یہ حلال کام تم نے کس بیس پر کیا. لیکن حرام کام میں ڈنڈے ہیں، حرام کام میں شعلہ ہے، حرام کام میں پھر آگ ہے، حرام کام میں پھر جلنا ہے. لہٰذا بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت ہی حساس مسئلہ ہے. لہٰذا جو آپ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، مکتب کے دشمن ہیں، آپ ان کے تمام پول کھول دو، اچھی بات. ان کو نشانہ بناؤ، اچھی بات. ان کو رسوا کرو، اچھی بات ہے. ان کے تمام جو معاشرے کے سامنے پیش کرو، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا رقیب ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ پروفیشنل رقیب ہے، وہاں پر آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہاں پر آپ ان کا پول نہیں کھول سکتے، وہاں پر آپ ان کے اندر کا گند باہر دکھا نہیں سکتے. اگرچہ ہے ان کے اندر لیکن دکھا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے. جائے گے جو ان میں نہیں ہے وہ آپ بیان کرنا شروع کر دیں، وہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، غلط ہے. لہذا میں ان باریکیوں میں جا کر ان کی لائنوں کو ان کے درمیان میں لائنیں ڈال کر ان کو الگ الگ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے ہماری شرعی جو ذمہ داری ہے، دینی جو ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے. چونکہ دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، نیگیٹیوٹی اس کا اثر جہاں پر معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہیں پر خود انسان پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم جب آپ کہیں پر آگ لگی ہو، آپ وہاں پر رہیں، آگ آپ کو چھوئے نہیں، تب بھی اس آگ، دھوئیں، حرارت اور گرد و غبار کا اثر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے نظام تنفس پر ہوتا ہے، چاہے آپ انکار ہی کیوں نہ کریں. آپ جب گندے ترین ماحول میں 2 گھنٹہ رہتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. پاکیزہ ترین ماحول میں 1 گھنٹہ رہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. آپ خانہ کعبہ میں رہیں، 1 گھنٹہ رہ کے باہر آئیں، جو اندر کا اثر ہے وہ باہر نہیں ہے. حسین کے حرم میں آپ 1 گھنٹہ رہیں، اس کا اثر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ ایک بدکاروں کے درمیان 1 گھنٹے کے لیے رہیں، اس کا بھی اثر ہے، اس سے کیا ہوگا. تو میڈیا شعبہ ہی ایسا ہے جہاں پر ہر طرح کی ذرافتی موجود ہے اور راہ ہدایت کے ذرائع بھی موجود ہیں. اجتناب بہت مشکل ہے. غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. جب مشکل ہے تو یہاں پر جدوجہد بھی زیادہ سخت کرنی پڑتی ہے. اپنے نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے لبوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی روح کو. کسی نے کوئی چیز آپ کے خلاف ڈال دی، کسی نے کوئی غلط ڈال دی، ہمارا فرض یہ ہے کہ اس کو پہنائیں یا یہ ہے کہ اس کو روکیں. کسی مومن کے خلاف ڈال دی، ہمارا فرض ہے اس کو پھیلائیں یا روکیں. اس کا تعین کرنا چاہیے بھائی شرعی حیثیت اس کی کیا ہے اور ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. جب ہم اس اعتبار سے آتے ہیں میڈیا کے اندر کہ بھائی یہاں پر جب اس طرح کے مسائل ہیں تو ان کا ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے، تو پھر یاد رکھیں آج کے دور میں کامیاب انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی ہے جو ان باریکیوں کا لحاظ رکھتا ہے. ورنہ آپ 3 سال کے لیے میڈیا سیکرٹری ہیں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کسی اور عہدے پر چلے جائیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کی منزل تو نہیں ہے، آپ کی زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے. یہ ایک ذریعہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل اس سے بہتر ذریعہ اللہ آپ دے سکتا ہے.
لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی تمام توفیقات سرد ہو جائیں، تمام توفیقات سرد ہو جائیں اور انسان کو احساس بھی نہ ہو، وہ جرم سب سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے جس کا ارتکاب انسان کو ندامت کی طرف لے کر نہ جائے، بلکہ انسان سربلندی سے فخر سے بیان بھی کرنا شروع کر دے کہ میں نے یہ کیا تھا۔ بڑا میں مثال کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایک زمانہ تھا جب تازہ تازہ یہ مسائل شروع ہوئے 94، ہمارا ایک ضلع رسالہ لے گیا، کہنے لگا بھائی یہ رسالہ دیکھیں فلان صاحب کے بارے میں یہ جیسے اس کو میرے سامنے رکھا، میں نے کہا کہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، آپ اس طرح کا بہیو کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ جرم ہے، یہ جرم، آپ اصولی اختلاف کا حق رکھتے ہیں لیکن کردار کشی کا حق نہیں رکھتے، گندگی کو پھیلانے کا حق نہیں رکھتے۔ آپ نے اگر غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، تو اس جرم میں کیوں شریک ہو جاؤں گا؟ آپ اپنی غلطت کہیں ہو جائے، ہمیں آپ کی غلطت سے کوئی سروکار نہیں۔ اصولی طور پر دیکھنا، اصولی طور پر کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی شخص کے حوالے سے، کسی بھی گروہ کے حوالے سے، کسی بھی جماعت کے حوالے سے، اگر ان چیزوں کا ہم لحاظ نہیں رکھتے تو ہم میں اور نون لیگ کے میڈیا میں، ہم میں اور تحریک انصاف کے میڈیا میں، ہم میں اور پیپلز پارٹی کے میڈیا میں، ہم میں اور ایم کیو ایم کے میڈیا میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو ہم دونوں میں ایک ہی ٹھکانے میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ راضی ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ آپ کی عاقبت ایک جگہ ہو اور ایک ہی جگہ آپ کو جمع کیا جائے، ہزار دفعہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ جب آپ شعوری طور پر خود کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسی حساب سے اپنا رستہ الگ کرنا پڑے گا، اپنا رستہ الگ کرنا پڑے گا۔ اپنی بیچو، حضرت جوانی صاحب کے زمانے میں کہا کرتے تھے یار دوسروں آئے، آپ دوسری کہا کرتے ہیں دوسروں کی دکان سے آپ وہ کیا ہے، آپ اپنی دکان میں اپنا مال بیچو، دوسرا اپنا مال بیچے، جس کو جو مال چاہیے وہ خریدتا رہے گا۔ اور سچی بات بھی ہے، جو آپ کو فالو کریں گے آپ کا دیا ہوا پاکیزہ مال خریدیں گے، اور اگر کوئی اور غلط اور گندا مال بیچتا ہے تو اس کا ضامن وہ ہے، آپ نہیں ہے۔ اگر آپ سے متعلق ہے تو آپ کا فرض ہے اس کا دفاع کریں، لیکن دفاع کا مطلب کیچڑ اچھالنا، اور دفاع کا مطلب کردار کشی نہیں ہے، دفاع کا مطلب جھوٹ نہیں ہے، دفاع کا مطلب تہمت نہیں ہے، دفاع کا مطلب ہے اس غلط فہمی کو دور کریں، اس جھوٹ کا پردہ چاک کریں، لیکن اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ نہ کریں، اضافہ نہ کریں، اس کو توڑ مروڑ کر بی بی سی کی طرح نہ کریں، رخ نہ دیں کہ حقیقت یہ ہے۔ پڑھنے والے کو، سمجھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ سوشل نیٹ ورک نہیں پڑھ دیتے، جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں، جب کوئی گروہ یا کوئی شخص کہیں پر غلاظتیں بکھیرتا ہے تو اس کے نیچے آنے والے کمنٹس آپ دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کمنٹس دینے والے کتنے منصفانہ انداز میں کمنٹس دے رہے ہیں۔ وہ آپ کے لوگ نہیں ہوتے، آپ کے کارکن نہیں ہوتے، ایک عام شہری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شعور ہے، لوگوں میں ادراک ہے، وہ غلاظت کو پاکیزگی سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ بھئی یہ بات کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے، اس لیے ان کے کمنٹس میں یہ بات کوئی طور پر نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ ہے یہ کافی نہیں؟ اگر آپ بھی ان کی جگہ لے کے وہی کام شروع کر دیں گے تو آپ لوگ دوسری بات یہ کہ اپنی ایفیشنسی، اپنی فعالیت، بروقت چیزوں کا ادراک اور بروقت اس کا تدارک، یہ آپ میں پیدا ہو، کیونکہ میڈیا کے اندر بروقت فیصلہ یہ سب سے اہم فیکٹر ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کسی کو کوئی نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ان ٹائم بروقت آپ جب فیصلہ کرتے ہیں اور کوئی چیز پوری طور پر دیتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن ان حدود اور قیود کو
ان حدود کو پامال کر کے نہیں. تیسری بات، سوشل میڈیا اس وقت خرچہ طلب میڈیا نہیں ہے. بغیر خرچے کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ بہت سارے کام وہاں پر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے. کبھی کبھی جب خود سوشل میڈیا کے وجہ سے زیادہ اویئر نہیں تھا تو اس وقت توجہ نہیں کی. جب بعض دوستوں نے توجہ دلائی، میں نے غور کیا، محسوس کیا کہ ہم بعض اوقات ایک پروگرام کے لیے، صرف ایک پروگرام جس میں 100 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 200 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا 24 گھنٹہ لگ جاتا ہے. 24 گھنٹے آپ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، خرچہ الگ سے، ٹائم الگ سے. لیکن جب آپ وہی کام سوشل میڈیا میں کرتے ہیں تو اس کی نسبت آپ کی اپروچ، آپ کی ریچ، آپ کی پہنچ وہ کئی 100 گنا ہو جاتی ہے کم ٹائم کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو مینج کرنا چاہیے، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے. جہاں پر ہم اپنے قومی معاملات میں، قومی ایشوز میں، پالیٹکس ہو یا پالیٹکس کے علاوہ دیگر موضوعات، ہم اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. وہیں پر کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہم جب میڈیا میں کام کر رہے ہیں تو میڈیا میں اس وقت یہ جو میں بات کروں یہ سوشل میڈیا کی بات کروں، پرنٹ اور الیکٹرانک کی، تو وہاں پر فارغ اوقات میں ہم نیکیوں کو پھیلانے کے حوالے سے بھی اپنا کام کریں، انسان کی روح کو ہم مخاطب کرا دیں، انسان کی فکر کو ہم مخاطب کرا دیں، انسان کی سوچوں کی تعمیر میں ہم اپنا رول ادا کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ہم خود اگر کچھ نہیں کر سکتے، کہیں اور سے کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہی ہم آگے بڑھاتے ہیں، انہیں کے نام سے بڑھاتے ہیں. کوئی ہم کم از کم نیکیوں کو آگے پہنچانے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا اور اس نیکی میں ہم برابر کے شریک ہو گئے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو ایسا شیئر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور جو چیز ہم پڑھتے ہیں کیا وہ پڑھی ہوئی چیز ہماری روح کو متاثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اگر ہم سرسری طور پر گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام ہیں. دنیا میں ہر چیز سیکھنے کے لیے ہے، ادراک کے لیے ہے، اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ہے. جو چیزیں ہمیں خود متاثر کریں وہی چیز ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوں. یہ ہماری شعوری ذمہ داری ہے. بندے منزلہ الیہ کی ایک مصداق ہے، جو تم تک پہنچائی ہے نعمت، اس نعمت کو آگے شیئر کرو، آگے دوسروں تک پہنچاؤ اور بغیر خرچے بغیر کسی مشکل کے پہنچاؤ. جن کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا اونچی آواز سے سلام دے. جن کو نیند نہیں آ رہی وہ بھی ذرا سلام دے. بالکل 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 کیوں دیکھیں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ہے تو اسے سیکھیں، ہم ایک دوسرے سے استفادہ کریں. سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹھیک ہے، اس کا زیادہ مفید بھی ہے سوال و جواب. سوال یہ ہے کہ ایسا سوشل میڈیا کے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مختلف نظری چلاتے ہیں، جیسے میں نام ہے شیئر پروفیسر ہے، دیگر ہے، ڈی ایس ہے، آئی ایس او ہے، ہے، اسی طرح سے جواب ہم کیونکہ کافی بات کر رہے ہیں کہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے یا تہمت کے زمرے میں آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا سوال اٹھانا یا جو مثلا وغیرہ کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا، جب آپ اتنی لائن ہم اس کو ڈرا کر دیں آیا اپنا مطلب بتاتے ہیں
سچ بیان کریں، لیکن اس ریڈ لائن کا خیال رکھیں جس میں کسی کی ذات اور کسی کی انڈیویجول چیزوں کو نشانہ نہ بنائیں. وہاں پر آپ کے سامنے ریڈ لائن ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے، شرم آپ نہیں کر سکتے. لیکن فرض کریں کوئی ایک نظریہ پیش کرتا ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آپ اپنا نظریہ پیش کریں. کون روکتا ہے؟ کیا شریعت نے روکا ہے؟ نہیں. آپ کو اجازت ہے، آپ کریں، اتفاق کریں. آپ کا فہم یہ ہے، کسی اور کا فہم وہ ہوگا. اگر کوئی الزام لگاتا ہے، الزام کے مقابلے میں آپ بھی الزام لگانا شروع کر دیں تو یہ ریڈ لائن نہیں غلط ہے. اس ریڈ لائن کو آپ کراس نہ کریں. کوئی اگر آپ کے اندرونی مسائل کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خرابی ہے، وہ کریں. اگر وہ خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کریں. لیکن اگر خرابی نہیں ہے تو اس کا سلجھے ہوئے انداز میں جواب دے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. نتیجتاً آپ کی معقول بات جس تک بھی پہنچے گی وہ فوراً چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص گالی دیتا ہے، ایک زمانے میں ایک دو ایسے اکاؤنٹس تھے جہاں سے اتنی گندگی پھیلائی جاتی تھی جس کی کوئی نہیں. کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہا کہ آپ اجازت دیں ہم بھی یہ کام کریں. تو میں نے کہا تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے کبھی میں جواب نہیں دینا، نہ کرو. کہا ٹھیک ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کیا، اور جیسے ہی انہوں نے کیا مجھے کسی اور ذریعے سے خبر بھی ملی. میں نے فوراً ان لوگوں سے، یعنی ہمارے اپنے اس کے نہیں تھے، باہر کے لوگ تھے، مطالبہ بالکل، لیکن وہ درد دل کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ قدم اٹھایا. میں نے فوراً ان کو پیغام بھجوایا، ان سے کہا کہ آئندہ ہمارا آپ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اب آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، آپ ہم سے تعلق کوئی نہ رکھیں، ختم. جیسے ہی یہ میسج پہنچا انہوں نے وہ سارے اکاؤنٹ وغیرہ ڈیلیٹ کر دیا اور آ کے معافیا مانگی کہ آپ اتنا سخت. اس لیے کہ یہ حدود الہی ہے. حدود الہی کو پامال کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے اندر کسی کی طرف سے کوئی غلط بات آتی ہے اور وہ غلط ہے تو آپ اس غلط بات کا جواب دیں، لیکن غلط نہ دیں، درست دیں. یہ ہے بات، اور یہ اصولی بات ہے. کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اب بہت سارے لوگ الزامات لگاتے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں الزامات لگانا شروع کر دیں گے. نہیں، یہ غلط ہے. آپ ان الزامات کا جواب دیں گے، نہیں آپ کا یہ الزام غلط ہے، اس کی دلیل یہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 100 دفعہ کریں گے کام، کوئی آپ کو روکے گا نہیں. لیکن شائستہ اچھے اس اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے. کوئی کنفیوژن ہے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک منفی چیز لے کر آ رہے ہیں یا خود آپ ایک کام کر رہے ہیں، مجلس سے کام کر رہے ہیں نظر کے طور پر، تو مجلس کے کاموں میں بھی کریٹیسزم تو ہونا چاہیے، تب بھی کرے. یعنی کریٹیسزم کی تو الاؤ نہیں ہے، ہمیں خود بھی ایک دوسرے کو کرنا چاہیے لیکن تاکہ لیکن وہ کریٹیسزم کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، کریٹیو ہونی چاہیے. بس کس بنا پہ دوسروں کو متوجہ کرنا ہونا چاہیے. تنقید جو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا، اگر تعمیر کے لیے ہے نا تو اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے. المؤمنون مرآۃ المؤمن اسی لیے کہا گیا ہے. تنقید تعمیری اگر ہے تو وہ آئینہ ہے. آئینے کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، آئینے کو نہیں. آپ خود دیکھیں نا، صبح سے شام تک آپ جب بھی واش روم جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، آئینے میں ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، سر کے بال ٹھیک کرتے ہیں. کبھی آپ نے آئینے کو کہا کہ یار یہ کیوں غلط دکھاتا ہے؟ نہیں، وہاں پر آپ کا تعصب نہیں اٹھتا اندر سے. لیکن جب کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر آپ کو ہوتا ہے اس کا کیوں میری برائی بیان کی. بھائی آپ نے ہے تو بیان کیا، آپ اس برائی کو دور کرنے ہو گیا نہیں. اس لیے احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی. میرا بہترین بھائی مجھے یقین نہیں دیتا وہ ہے جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے. اس لیے وہ اخلاص سے کر رہا ہے، آپ کو عیبدار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو ناقص نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو کمال میں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے آپ میں یہ نقص ہے، آپ مان لیتے ہیں ہاں بھائی مجھے یہ نقص ہے، میں کو دور کروں گا
اور نقص کو دور کرنا کمال ہے. نقص پر جب تک کھڑے ہو جانا یہ زوال ہے. اس لیے ہم زوال کی طرف شروع ہیں. لہذا اگر آپ کا کوئی مخالف ہے اور مخالف اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کو مطلب کہنا چاہیے بھائی آپ کی بات درست ہے, ہمیں اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے. آپ کا اگر اندرونی اپنا بھائی ہے تو اس کو تو سیدھے سے لگانا چاہیے کہ بھائی آپ نے اچھا کیا, متوجہ کیا. لیکن اگر کوئی شرارت کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, کردار کشی کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, تہمت لگاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, گند پھیلاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی آپ کو اس ریڈ لائن اور اخلاقی حدود کا ہر صورت میں خیال بھی رکھنا چاہیے اور پاسداری بھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست ہے, دعا ہے کہ ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا شامل ہو, اور ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تمام تر غلاظتوں سے اپنی روح کو, اپنے افکار کو اور اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.